کیا آپ کئی مہینوں سے وائٹامن ڈی استعمال کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جسم میں درد ختم نہیں ہو رہا؟ ہڈیاں کمزور محسوس ہوتی ہیں، تھکن پیچھا نہیں چھوڑتی، دماغ ہر وقت بوجھل رہتا ہے، یادداشت پہلے جیسی نہیں رہی، یا ہاتھوں اور پاؤں میں سوئیاں چبھنے جیسا احساس ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ممکن ہے مسئلہ وائٹامن ڈی کی کمی نہیں، بلکہ اسے غلط طریقے سے استعمال کرنا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جسے جاننے کے بعد شاید خالی وائٹامن ڈی کو آپ کبھی بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ وائٹامن ڈی اکیلا کافی نہیں، بلکہ اسے صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے دو انتہائی اہم وائٹامنس کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ہیں وائٹامن K2 اور وائٹامن B12۔ اگر یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ توازن میں ہوں تو یہ آپ کی ہڈیوں، دل، دماغ، اعصاب، پٹھوں اور مدافعتی نظام کے لیے حیرت انگیز فائدہ پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں توازن نہ ہو تو بعض اوقات فائدے کے بجائے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیے آج آسان زبان میں سمجھتے ہیں کہ وائٹامن ڈی کے ساتھ وائٹامن K2 اور B12 ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیسے کام کرتے ہیں، اور آپ ان کے بارے میں کیا آپ کو جاننا چاہیے۔ وائٹامن ڈی کی آج کل شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے وائٹامن ڈی کا نام نہ سنا ہو۔ تقریباً ہر دوسرے شخص کی رپورٹ میں وائٹامن ڈی کی کمی نکلتی ہے۔ خاص طور پر ہر پاکستانی یا ہندوستان اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے پاس دھوپ تو بہت ہے، لیکن ہماری زندگی کا جو زیادہ تر وقت ہے وہ گھروں کے اندر، دفاتر اور گاڑیوں کے اندر گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جلد میں موجود جو میلانن ہے وہ سورج کی شعاؤں سے وائٹامن ڈی بننے کے عمل کو نسبتاً سست یا کم کر دیتا ہے۔ اس لیے دھوپ والے ملکوں میں رہنے کے باوجود وائٹامن ڈی کی کمی عام ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ خوراک ہے، یعنی ہمارے روایتی کھانوں میں قدرتی طور پر وائٹامن ڈی بہت کم پایا جاتا ہے۔ ہم مچھلی تو بہت ہی کم کھاتے ہیں، اور زیادہ تر وائٹامن ڈی سے جو رچ جو دودھ اور غذائیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال ہے، اگر وائٹامن ڈی اتنا ضروری ہے تو کیا صرف اس کی گولی کھا لینا کافی ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ وائٹامن ڈی کا سب سے اہم کام خوراک سے کیلشیم کو جذب کر کے خون میں لانا ہے۔ آپ اسے ایک طاقتور ویکیوم کلینر سمجھ لیں جو کیلشیم کو خوراک سے اٹھا کر خون میں لے کر آتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وائٹامن ڈی خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کیلشیم کو جسم میں کہاں پہنچانا ہے۔ اگر یہاں وائٹامن K2 موجود نہ ہو تو یہی کیلشیم غلط جگہ پر جمع ہونا شروع ہو سکتا ہے، مثلاً خون کی نالیوں میں جہاں یہ انہیں سخت بنا سکتا ہے، یا گردوں میں جہاں بعض لوگوں میں پتھری کے خطرے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ماہرین اب وائٹامن ڈی کے ساتھ ساتھ وائٹامن K2 کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ وائٹامن K2 کو آپ ٹریفک پولیس یا ٹریفک کنٹرولر سمجھ لیجئے، یعنی وائٹامن ڈی کیلشیم کو خون تک تو لے آتا ہے، لیکن وائٹامن K2 اس کیلشیم کا ہاتھ پکڑ کر اسے صحیح منزل تک پہنچاتا ہے، یعنی آپ کی ہڈیوں اور دانتوں تک، جہاں اس کی واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے جدید غذائی ماہرین اور فنکشنل میڈیسن کے معالج وائٹامن ڈی اور وائٹامن K2 کو ایک ساتھ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، خاص طور پر ان افراد میں جو طویل عرصے تک وائٹامن ڈی سپلیمنٹ لے رہے ہوں۔ اب آتے ہیں اس تیسرے ساتھی کی طرف جسے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے وائٹامن B12۔ اگر وائٹامن ڈی اور وائٹامن K2 آپ کی ہڈیوں اور دل کی حفاظت کرتے ہیں تو وائٹامن B12 آپ کے دماغ اور اعصاب کی کہنا چاہیے کہ جان ہے۔ ہمارے اعصاب کو آپ بجلی کے تاروں کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ان تاروں کے اوپر ایک حفاظتی طے ہوتی ہے تاکہ پیغام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکے، بالکل ایسے ہی جیسے تاروں کے اوپر ایک آپ نے دیکھا ہو ربڑ چڑھا ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے۔ وائٹامن B12 اس حفاظتی تہ کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب اس کی کمی ہو جائے تو اعصاب کے سگنلز متاثر ہونے لگتے ہیں اور جسم مختلف انداز میں مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ جو پہلی علامت ہے وہ تو ہاتھوں اور پاؤں میں سوئیاں چبھنے یا سن ہونے کا احساس ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کرنٹ سا دوڑتا ہے۔ دوسری علامت چہرے کا جو ہے پیلا یا بے رونق ہو جانا ہے۔ بعض افراد کی رنگت ایسی لگتی ہے جیسے ہلکا سا یرقان ہو، جب اصل مسئلہ جبکہ وائٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے۔ تیسری علامت شدید تھکن ہے۔
آپ 8 گھنٹے سونے کے باوجود بھی خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جسے مناسب مقدار میں صحت مند جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یا سرخ خون کے خلیے ہوتے ہیں انہیں نہیں بنا پا رہا ہوتا۔ چوتھی علامت چلتے وقت توازن کا خراب ہونا یا ہلکا ہلکا سا چکر محسوس ہونا ہے، کیونکہ اعصاب صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ پانچویں علامت یادداشت کی کمزوری ہے۔ آپ کسی کمرے میں جائیں اور بھول جائیں کہ کیوں آئے تھے، کسی جاننے والے کا نام یاد نہ آئے، یا گفتگو کے دوران جو عام الفاظ تلاش کرنے میں مشکل پیش آئے۔ اگر ان علامات میں سے 2 یا 3 بھی آپ میں موجود ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے وائٹامن B12 کا ٹیسٹ کروانے پر ضرور بات کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر مسئلے کا حل صرف سپلیمنٹ ہے؟ ضروری نہیں۔ قدرت نے ان تینوں غذائی اجزاء کے اچھے ذرائع ہمیں پہلے ہی دے رکھے ہیں۔ وائٹامن B12 اور وائٹامن D کے لیے انڈے، خاص طور پر دیسی یا کھلی فضا میں پرورش پانے والی مرغیوں کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ چکنائی والی مچھلیاں جیسے سالمن ہے یا پھر یہ بھی دونوں وائٹامنس فراہم کرتی ہیں۔ وائٹامن K2 زیادہ تر خمیر شدہ غذاؤں میں پایا جاتا ہے جیسے دہی ہے، بعض اقسام کے پرانے پنیر اور دیگر خمیر شدہ غذاؤں میں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ ناشتے میں 1 یا 2 انڈے دہی کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ نہ صرف ان وائٹامنس کا اچھا مجموعہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ چونکہ یہ چکنائی میں حل ہونے والی یعنی وائٹامنس ہیں، یعنی فیٹ سولوبل وائٹامنس ہیں، اس لیے ان کا جذب بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مکمل سبزی خور ہیں تو وائٹامن B12 کی کمی کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پودوں میں عام طور پر اس کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں خون کا ٹیسٹ کروانے کے بعد سپلیمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر سپلیمنٹ لینا ضروری ہو تو وائٹامن B12 کے لیے میتھائل کوبالامین والی شکل جو ہے وہ زیادہ فعال سمجھی جاتی ہے، جبکہ وائٹامن D کے لیے یعنی D3 یعنی کولیکیلسیفرول جو ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ البتہ مقدار ہمیشہ خون کے ٹیسٹ اور پھر عمر، طبی حالت اور معالج کے مشورے کے مطابق ہونی چاہیے۔ خود سے زیادہ مقدار میں سپلیمنٹ لینا کوئی دانشمندی نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کی ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارا جسم مشین نہیں بلکہ ایک حیرت انگیز پورا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جہاں پر ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ وائٹامن D کیلشیم کو جذب کرتا ہے، وائٹامن K2 اس کیلشیم کو صحیح جگہ پہنچاتا ہے، اور وائٹامن B12 ہمارے جو دماغ اور اعصاب ہیں ان کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے کے قابل بناتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمزور ہو جائے تو پورا نظام متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے صرف ایک وائٹامن پر توجہ دینے کے بجائے پورے نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو آج کی بتائی گئی علامات میں سے 2 یا زیادہ علامات موجود ہوں یا ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے وائٹامن D، وائٹامن B12 اور ضرورت کے مطابق دیگر جو اس کے ساتھ متعلقہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ضرور کروائیں۔ یاد رکھیں کہ بروقت تشخیص مستقبل کی بہت سی بیماریوں سے بچا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں الگ ویڈیو بناؤں کہ اپنی وائٹامن D اور وائٹامن B12 کی لیبارٹری رپورٹ آپ خود سے کیسے پڑھ سکتے ہیں یا آپ کو خود کیسے پڑھنا چاہیے، اس کی نارمل سطح کیا ہوتی ہے اور کب سپلیمنٹ واقعی ضروری ہوتا ہے، تو نیچے کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھ دیں، رپورٹ۔ اگر زیادہ تر لوگوں نے یہ لکھا تو انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو اسی موضوع پر ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، متوازن غذا کھائیے، مناسب دھوپ لیجیے، صحت مند رہیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اصل شفا صرف سپلیمنٹ میں نہیں بلکہ صحیح علم، متوازن خوراک اور صحت مند طرز زندگی میں پوشیدہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک اور شیئر کے ساتھ ساتھ کمنٹ بھی ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔